تو اب میں بلا تاخیر جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد قاری حبیب الرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی قاری حبیب الرحمن صاحب کی تلاوت آپ نے سنی. اب آج کے اس پروگرام فقہ الحلال آگہی و تعارفی پروگرام کے افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں معاون عمید الدراسات جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا حسان عثمانی صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے تعارف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات وعملوا صالحا صدق اللہ مولانا العظیم. میں صدر مجلس حضرت آفاق شمسی صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور سرپرستی فرمائی. اس کے علاوہ جو ہمارے حضرات اکابر اساتذہ آئے ہوئے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. اور تخصص کے جو فاضلین ہیں ماشاءاللہ ریسرچر ان سے بھی ماشاءاللہ ان کے بارے میں بھی کہ انہوں نے بھی قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی. جزاک اللہ خیر. کچھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میں ہم لوگ دارالفتہ سے وابستہ ہیں اور عام لوگوں سے وابستہ ہیں تو عام طور پر حلال آگاہی کے حوالے سے مختلف لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں. بابا زہیلی کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب صنعتی انقلاب آیا تو ہمارے ہاں کچھ کام نہیں ہوا. نہ اکیڈمی لیول پہ کام ہوا, نہ ریسرچ لیول پر کام ہوا, نہ مصنوعات پر کام ہوا. معذرت کے ساتھ یعنی گویا ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا علاقہ ہے اس کے اندر کچھ کام نہیں ہوا اور ہم محتاج محض ہو گئے دوسروں کے, اغیار کے. آج ویسٹرن ورلڈ سے ہر چیز ہمارے پاس آتی ہے. آپ ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ خود بناتے ہیں. یعنی ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. محتاج محض ہیں ہم لوگ, محتاج محض ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم باہر سے چیزیں منگوا کے امپورٹ کریں اور چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں. یہی حال ہمارے کھانے پینے کا ہے, یہی ہمارے استعمال کرنے کی چیزوں کا ہے, یہی حال ہمارے چکن کا ہے, یہی ہمارے مٹن کا ہے, بیف کا ہے. تو گویا ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو باہر سے چیزیں آتی ہیں تو ان کے اندر وہ حلال اور حرام کی کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ تو صرف ذبیحہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بھی چیز چلی جائیں. میں ایک دفعہ شیلڈ کمپنی کے آڈٹ پر گیا, حلال آڈٹ پر, تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسٹ جو آ رہا ہے, اس کا جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ کس چیز کا بنا ہے. یہ جو برش آ رہا ہے یہ کس چیز کا بنا ہے. اس کے اندر آیا کوئی چیز ایسی سور کی چربی وغیرہ اس طرح کوئی چیز تو وہ ڈال سکتے ہیں.
ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو خاص طور پر علماء حضرات کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ پہلے زمانے میں جسے فتویٰ دیا جاتا تھا نا کہ جی جب آپ اہل اسلام کے اندر رہ رہے ہوں، مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہوں، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے، یقینی بات ہے کہ یہ صحیح ہوگی۔ لیکن اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ جب چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، مختلف چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، تو اس کا کیا کیا چیزیں انگریڈینٹ میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ یعنی اگر ایک را مٹیریل خریدنے والا ایک بالکل عام آدمی جب وہ چکن خریدتا ہے تو کم سے کم اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو چکن خرید رہا ہوں یہ صحیح خرید رہا ہوں یا غلط خرید رہا ہوں۔ میں جو را مٹیریل خرید رہا ہوں اس کے اندر کچھ حرام کا عنصر شامل تو نہیں۔ تو اس آگاہی کے لیے ہم نے نشست الحمدللہ جو ہے ادارہ حلال آگاہی کے تعاون سے یہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ طویل کریں گے، یہ سیریز ہوگی انشاءاللہ، بلکہ اس کو ہم تخصصات کے لیول تک لے کر جانے کا پروگرام ہے تاکہ ہمارا اسپیشلائزیشن بھی اس پر ہو جائے۔ تو امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ یہ تو انتہائی ابتدائی نشست ہے، اس کے بعد انشاءاللہ فرداً ہم اس پر مزید کام کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ استاد جامعہ دارالعلوم کراچی معاون عمید الدراسات جناب حضرت مولانا حسان عثمانی صاحب حفظہ اللہ بہت دقت نظری کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان کیا، اور اس وقت کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا کہ اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دینے جا رہا ہوں حلال آگہی و تحقیقاتی کونسل کے صدر جناب حضرت محترم آفاق شمسی صاحب حفظہ اللہ، جو ادارہ حلال آگہی و تحقیقاتی کونسل کا تعارف پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا احسان صاحب نے آپ کے سامنے اس پروگرام کی اہمیت کو اجاگر کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک تلاطم برپا ہے حلال اور حرام کے حوالے سے۔ میرا تعلق فوڈ انڈسٹری میں تیسری جنریشن ہوں، یعنی مجھ سے پہلے میرے والد اور دادا فوڈ انڈسٹری ہی کا کام کرتے تھے۔ میں نے 1963 میں جب اپنے ابا جان کو جوائن کیا 1963 میں، تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک دن اچانک آ گئے فیکٹری میں اور کہنے لگے بھائی جتنا جلاٹین پڑا ہوا ہے اور جلاٹین سے بنی ہوئی جتنی مصنوعات ہیں ان سب کو بھٹی میں ڈال دو۔ اب ہم نئے آئے اور حیران کہ بھائی اگر اس وقت وہ سارا مال 10,000 روپے کا تھا 1963-64 میں، تو اس وقت 100 روپے تولہ سونا تھا، اور اندازہ لگا لیجیے اس کی ویلیو کیا ہوئی آج کے حساب سے۔ اب ہم پریشان کہ بھائی یہ اتنا بڑا آرڈر کیسے آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ یہ جلاٹین جو ہے یہ حرام ہے، اور اس وجہ سے چونکہ صارفین کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، تو صارفین کو تو نہیں پتہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لیکن ہم نے جب یہ چیک کر لیا کہ یہ حرام ہے تو اب ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں، اور جتنی بھی چیزیں اس وقت ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں را مٹیریل ہے سب کو ڈسکارڈ کریں۔
یعنی سب کو تلف کر دیں. تو الحمدللہ اس کے بعد سے پھر یعنی ہمیں یعنی تربیت جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے ملی کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ بھائی تمام اجزائے ترکیبی کو بہت غور سے دیکھ کر اور اس کی تحقیق کر کے اس کو استعمال کیا جائے. یہ میں نے ضمناً اس لیے عرض کیا کہ اس کے بعد اس کے تناظر میں ہم نے یہ دیکھا کہ 1990 میں، یہ بات میں 1963 کی کر رہا ہوں، اس وقت کوئی حلال حرام کا چرچا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 1990 کے بعد حلال اور حرام پر باتیں ہونی شروع ہوئی، اور اس میں اس حد تک ہو گئی کہ ہر آدمی جو تھا وہ حلال اور حرام پر فتوے دے رہا تھا. اس میں زیادہ تر کنزیومر ایسوسیشنز تھیں، مثلا صارفین کی انجمنیں، اور جناب فوڈ سائنٹسٹ تھے. علماء بہت کم تھے، یعنی نہ ہونے کے برابر. اور یہ مسائل بڑھتے جا رہے تھے. اس وجہ سے ہم کچھ ساتھی ہمارے، جس میں آپ کے ماشاءاللہ یہاں کے بڑے استادوں میں سے ہیں مفتی نجیب خان، تو ان کے ساتھ ہم نے کچھ علماء، کچھ انڈسٹریلسٹ اور ایسے کچھ لوگوں کو جو را مٹیریل امپورٹ کرتے تھے، ان کا ایک گیدرنگ رکھی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو سلسلہ ہے اس میں حلال اور حرام کے سلسلے میں یہ ڈومین ہے، یعنی یہ منصب ہے علماء کرام کا، نہ کہ یہ صارفین کا یا سائنٹسٹ حضرات کا. تو لہذا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ کار مرتب کیا جائے کہ جس میں پہلے تو سب سے پہلے دنیا بھر میں حلال سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو یکجا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان مسائل پر استفتاء تیار کر کے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو بھیجے جائیں، اور پھر ان سے اجماعی طور پر وہ فتاوی لے کر اس کے بعد ایک شریعہ حلال گائیڈ لائن بنائی جائے جو کہ انڈسٹری کے لیے، حکومتی اداروں کے لیے اور سب کے لیے کارآمد ہو. اب اس میں ایک مسئلہ یعنی الحمدللہ جب ہم نے یہ آغاز کیا تو اس میں پروفیسر محمد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی نجیب صاحب کے والد محترم تھے، ان کو ہم نے ادارے کا سربراہ منتخب ہوئے وہ، اور ان کی سربراہی میں یہ کام آگے بڑھا. تو سب سے پہلے ہم نے کام کے شروع کرنے سے پہلے پاکستان کے تقریباً 35 بڑے دارالافتاء جو تھے، بڑے مدارس جو تھے، ان میں ہم گئے اور کہ جی ہم یہ مسئلہ ہے اور اس کو اس طرح کرنے جا رہے ہیں، حل کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ کام ہم کریں یا نہ کریں. تو اس میں سب سے پہلے ہم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پاس گئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ہمارا کام کر رہے ہو. پھر آپ کے ہاں آئے تو آپ کے ہاں جب ماشاءاللہ حضرت کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ترقی دے، صحت کاملہ دے، حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ جی ہم یہ کام اس طرح سے کر رہے ہیں. تو حضرت بہت خوش ہوئی اور فرمایا بھائی زبیر کو بلاؤ. مفتی زبیر صاحب کو بلوایا اور کہنے لگے بھائی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے. دارالعلوم جو ہے وہ دامے درمے سخنے جس طرح ان کی معاونت کر سکتا ہے اس طرح معاونت کرے. اور بھائی مفتی محمود اشرف صاحب کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں. ماشاءاللہ ہمارے سرپرست مفتی زبیر صاحب تشریف لے آئے ہیں. تو ابتدائی گفتگو حضرت والا کی نے ان کے سپرد ہمیں کیا کہ بھائی ان کے ساتھ بیٹھو. اب جناب اس کے بعد اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ آگاہ کروں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، حلال اور حرام کا کھانے پینے میں یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں پیدا ہوا. دیکھیے
گھر میں روٹی پکتی ہے، ہم سب کے گھروں میں پکتی ہے نا روٹی. اب گھر میں آٹا گوندنے میں، پیڑے بنانے میں اور روٹی کے پکنے میں 1 گھنٹے میں 20-25 روٹیاں مشکل سے بن پاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. جبکہ ہم تندور میں چلے جائیں تو وہاں 1 گھنٹے میں 200 روٹیاں بنتی ہیں. ذرا آٹے کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تندور ہوتا ہے، اس میں روٹی کو تھاپنے کے لیے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ توے پہ 1 روٹی جاتی ہے، اس کے اندر 20-25 روٹیاں چلی جاتی ہیں. اب اس کے بعد جب روٹی پلانٹ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو روٹی پلانٹ کے اوپر 1 منٹ میں 200 روٹیاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب گھر میں جو آپ روٹی پکا رہے ہیں اس میں اجزائے ترکیبی میں جو اصل اجزائے ترکیبی ہیں وہ 3 ہیں. آٹا ہے، پانی ہے اور نمک ہے. جب آپ تندور پہ چلے جائیں تو وہاں بھی یہی 3 ہیں، اور جب روٹی پلانٹ کے اوپر جائیں تو وہاں بھی یہی 3 ہیں. اب جب یہ انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتی انقلاب آیا تو اس میں مقصود تھا پروڈکشن کو بڑھانا. تو اب وہاں پہ کیا ہوا کہ گھر میں تو آپ یہ 3 چیزیں ملا کے روٹی پکا لیتے ہیں، لیکن پلانٹ کے اوپر آپ کو آٹا گوندنے کے لیے اب 5 بوریاں اگر اس پلانٹ میں 1 گھنٹے میں چاہیے ہیں تو 5 بوری آٹے کو گوندنے کے لیے ایملسیفائر استعمال ہوتا ہے. ایک کیمیکل ہے ایملسیفائر، بہت معمولی مقدار میں استعمال ہوتا ہے. یعنی تینوں جگہ جو ہے وہ مین انگریڈینٹس ہونے کے ناطے پلانٹ پہ بھی وہ 99.99% وہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آدھے فیصد میں اب یہ پلانٹ آنے کے بعد جو ہے ایک تو ایملسیفائر استعمال ہو گیا، دوسرا اس کو کوکنگ کو فاسٹ کرنے کے لیے ایسٹ یا ہوپس کی پتی جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے، جس سے وہ اس کے سیکنے میں اور روٹی کے پکنے میں تیزی آ جاتی ہے. تو اب حلال اور حرام کا تعلق جو ہے وہ ان انگریڈینٹ سے ہوا جو کہ بعد میں کیمیکل ملائے جا رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے. تو یہ جو کیمیکل ہیں یہ بڑی معمولی مقدار میں ڈلتے ہیں. اب اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی آپ کے سامنے کیمیکلز کی نوعیت کیا ہے، کس طرح یہ سب آپ کے سامنے آ جائے گی تفصیل. اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے، وہ بھی میں مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں، تفصیل سامنے آئے گی، لیکن سمجھنے کے لیے عام فہم بات عرض کر رہا ہوں میں. دیکھیے کیمیکل جو ہے نا وہ زیادہ تر 4 اقسام کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے زرعی سورس یعنی ایگریکلچر سے جو کیمیکل بنتے ہیں، تو وہ سب آپ حضرات نے جو ہمیں فتاوی دیے ہیں اس کی روشنی میں سب حلال ہے. دوسرا ہے منرل یعنی معدنیات. اب معدنیات سے بنے ہوئے جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں. میں یہ بار بار نہ کروں کہ یہ ہمارے فتاوی جو آپ حضرات نے دیے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح تیسرا ہے سنتھیٹک، جو کہ مختلف معدنیاتی ذرائع سے حاصل کر کے اس کے ذریعے مصنوعی طور پہ تیار ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سنتھیٹک. یہ بھی حلال. اب جو چوتھا ہے جس میں مسئلہ ہے وہ ہے اینیمل بیسڈ. تو 90% جو کیمیکل بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ان 3 شروع کی چیزوں سے بنتے ہیں، یعنی زراعتی اس سے یا معدنیات سے یا مصنوعی. اور اینیملز بیس یعنی حیواناتی اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ مشکل سے 10% ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے. تو سارا مسئلہ اس میں ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے یہ پورا تحقیق کرنا کہ آیا ان جانوروں کا اور یہ سارا وہ تفصیل آ جائے گی. اب آگے چلتے ہیں. تو ہمارے ادارے نے اس سلسلے میں الحمدللہ کوئی 5 سال میں، اب علماء سائنس نہیں جانتے تھے، سائنسدان فقہ نہیں جانتے تھے، تو ہم نے علماء اور سائنسدانوں کو برج کیا اور
جو سائنسی مسائل سائنسی معلومات ان 100 مسائل کے لیے چاہیے تھی، جو ہم نے 100 مسائل ڈھونڈے تھے، اس کے لیے پھر ہم نے پورے پاکستان میں علماء کرام کی ورکشاپس کی، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسر صاحبان نے وہاں پر وہ معلومات دی۔ اور یہ میں آج آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی یہ آپ حضرات کے اخلاص کی برکت تھی اور ہمارے بڑوں کی دعائیں تھیں، پورے پاکستان کے مدارس کے بڑوں کی دعائیں ساتھ تھیں کہ ہمارے ادارے کے کام میں اس طرح برج کرنے سے، یعنی ان کو جوڑنے سے پہلے سائنسدان اور علماء یوں تھے، لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں یہ ورکشاپس ہوئی تو ہر سائنسدان کے منہ سے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، ان کے منہ سے اللہ نے کہلوایا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے منہ سے یہ کہلوایا کہ دیکھیں جی، ہم نے آپ کو فلاں چیز، مثلا فرمنٹیشن ایک عمل تخمیر تھا، تو اب اس میں جو مقرر تھے انہوں نے آخر میں، جیلاٹین والوں نے اور سب نے آخر میں ان کا ایک جملہ یہ ضرور ہوتا تھا کہ جی ہم نے آپ کو سائنسی معلومات دے دی ہیں، اب اس کی حلال اور حرام ہونے کی اتھارٹی علماء کے پاس ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی ان حضرات نے، اللہ نے خود ان کے منہ سے نکلوائی یہ بات۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ایک اہم بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہماری یہ شریعہ حلال گائیڈ لائن بن گئی، فتاویٰ آ گئے، شریعہ حلال گائیڈ لائن بن گئی، اس کو پھر ہم نے یکجہتی لانے کے لیے بین الاقوامی طور پر مختلف ممالک جو اس میں ایکٹیو تھے، ان میں جا کر اس میں محنت کی کہ اس میں جو مسائل جن میں اختلافات تھے، ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے، تو الحمدللہ اس میں بھی یہ ہوا کہ پھر تقریباً کوئی 98% یکجہتی بین الاقوامی طور پر حلال کے اسٹینڈرڈز میں بھی آ چکی ہے اور مسائل میں بھی آ چکی ہے، اللہ کے فضل سے۔ اب اس میں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ اس سلسلے میں ہم نے جو کام کیا، یعنی ہمارے ساتھیوں نے سب نے، تو اس میں اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ اب جیسے شیخ سدیس کے پاس ہم گئے کوئی 5-6 سال پہلے، اس سے پہلے ان کے دارالافتاؤں میں جاتے رہے، اپنے وہ مسائل جو ہم یہاں دارالافتاؤں کو بھیجتے تھے وہ ان کو بھی بھیجتے رہے، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے جی ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، یعنی دارالافتاؤں میں جب جاتے تو ہمیں یہ جواب ملتا، تو ہم نے ان سے کہا جی وہ کام پھر ہمیں دے دے، پھر ہم کوئی اور کام کر لیں گے، تو انہوں نے وہ ہمیں دیے نہیں۔ خیر، شیخ سدیس صاحب کے پاس جا کر ہمارے ساتھیوں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں جی ہم یہاں پر دنیا بھر سے حج کرنے، عمرہ کرنے دنیا بھر سے آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور آپ حضرات کی نیگلیجنس سے، یعنی آپ حضرات کی وجہ سے جو ہے ہمیں حرام کھانا پڑ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی یہ یعنی جتنی آپ مرغیاں امپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری جو ہے یہ حرام ہیں، اور یہ آپ کے ہوٹلوں میں سستی ہونے کی وجہ سے ہوٹلوں میں مقامی مرغی کا استعمال نہیں ہوتا، وہ درآمدی مرغی استعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے ایک ڈاکٹر یوسف صاحب کو بلایا اور ساتھ بٹھا دیا، کہنے لگے بھائی ان سے سمجھو پوری طرح۔ خیر ان سے پوری تفصیل بتائی کہ اسٹننگ کا مسئلہ جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی یہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جب پروڈکشن جو ہے 200 مرغی فی منٹ کی پروڈکشن ہو رہی ہے، اب انہوں نے ہیومن ویلفیئر کا نام لے کر اس میں پروڈکشن کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ان کو الیکٹرک شاک لگاؤ یا اس میں ٹھنڈے پانی میں کرنٹ ڈال کے اور ان کو سن کر دو تاکہ یہ تکلیف نہ ہو۔ وہ تو تکلیف کا نام دیا انہوں نے، لیکن وہ پھڑپڑائیں نہیں اور آسانی سے کٹ جائیں اور آگے کے مراحل بھی آسانی سے ہوں۔ اصل مقصود ان کا یہ تھا، وہ تو نہیں تھا جب وہ ہیومن ویلفیئر کو نہیں سوچ رہے تو اینیمل ویلفیئر کو کیا سوچیں گے۔ تو وہاں پہ جب ان کو یہ بتایا گیا تو
اب اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب لائن پہ جا رہی ہوتی ہے تو جیسے انسانی جسم میں ڈفرینٹ امیونٹی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کسی کو بے ہوش کرنا چاہیں ڈاکٹرز اگر، تو ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں دیتے، بلکہ اس کے اندر اس کی استعداد کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے اس کو ڈوز دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ سب کو ایک ڈوز دے دیتے ہیں کہ جی 10 ml لگا دو سب کو، کیوں جی بتائیں بھائی، مختلف ہوتی ہے نا۔ اب وہاں مرغیوں کو ایک ہی ڈوز دے رہے ہیں وہ، اب جو ویک امیونٹی کی مرغیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ اب وہ لائن پر اتنی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ترکی میں جب اس کو دیکھنے گیا ایک پلانٹ پر، تو وہ 600 مرغی پر منٹ کا پلانٹ تھا، 600 مرغی۔ میں خونم خون ہو گیا جب میں نے وہاں اسٹل جو مرغیاں دیکھی نا، یعنی میرے نزدیک وہ مر چکی تھی۔ اب ان کو کھینچنے کے لیے جب میں گیا تو سارا خون آ رہا، لیکن وہ کھینچنے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہاں وہ مر چکی تھی۔ یعنی سلاٹرنگ سے پہلے جب اسٹن ہونے کے بعد وہ آگے کٹر کی طرف جا رہی تھیں، تو ادھر جانے سے پہلے ان کو جب کھینچا گیا نا اور نیچے، تو مر چکی تھی۔ تو یہ بات میں نے جب مولانا سدھیر صاحب کو بتائی تو الحمدللہ اس میں انہوں نے بھی ڈاکٹر یوسف کو میرے ساتھ بٹھایا۔ پھر تقریباً الحمدللہ ابھی 2 سال پہلے وہاں سے میسیج آیا کہ انہوں نے اب امپورٹڈ مرغیاں اسٹن کی ہوئی ٹوٹلی بین کر دی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بس اس میں میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ مختصر میں نے اپنے ہمارے اس ادارے کی، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ادارے میں اصل تو علماء کرام ہیں، اس کے بعد ہمارے یہ جو سائنسدان ہیں، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے آپ حضرات کو معلومات بھی دی، تو یہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں، انڈسٹری والے ہیں۔ تو ہم نے فوکس ان کو کیا، صارفین کو نہیں چھوڑا ہم نے، کیونکہ اگر انڈسٹری میں مال صحیح بننا شروع ہو جائے تو صارفین کا مسئلہ تو حل ہو چکا نا۔ یعنی ان کو بیچاروں کو ابتلا میں ڈالنے کے بجائے ہم پہلے ان پہ محنت کر لیں جو یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی سب سے پہلے علماء کرام، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سائنسدان، اور پھر اس کے بعد یہ انڈسٹری والے، اور پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ، تاکہ امپورٹ میں اور لوکل اس کے اندر جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں وہ اس حساب سے بنائے جائیں۔ تو الحمدللہ اس میں کافی حد تک بات آگے بڑھ گئی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، باتیں تو بہت ساری کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت چونکہ کم ہے، کہ جیسے ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تو ایک ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ۔ جزاکم اللہ خیر۔